السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین والصلاة والسلام على جميع الانبیاء والمرسلین خاصة نبینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلى آله وأصحابه وأهل بيته أجمعين ومن سن سنة حسنة إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. قابل صد احترام صدر اجلاس وزی وقار علماء کرام، ذمہ داران اعظام، بزرگوں، راہ حق کے نوجوان ساتھیوں، چمن رسالت کے شاہین صفت پروانوں، صرف 20 سے 25 منٹ کا وقت میرے پاس ہے، پھر لمبے سفر پر مجھے نکلنا ہے، اور کبار علماء کی ایک ٹیم یہاں پر موجود ہے. ہم سے زیادہ نوجوان بھی ہیں، فعال بھی ہیں، ذی علم بھی ہیں، زہد و تقوی میں بھی الحمدللہ ہم سے آگے ہیں. انشاءاللہ یہ آپ سے تفصیلی خطاب کریں گے. دعا کیجیے اللہ مجھے حق کہنے والا، ہم سب کو حق پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. سنانا کمال نہیں، سننا کمال نہیں. مولانا سید اسماعیل سے سننے والے لوگ موجود ہیں، ہے نا؟ کئی بڑے بڑے علماء کرام سے. اور رب کو سنانے والے کی بھی ضرورت نہیں، سننے والوں کی بھی ضرورت نہیں، رب کو عمل کرنے والوں کی ضرورت ہے. اللہ تعالی ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے. میرے محترم، میں ایک لمبا عنوان سوچ کر کے آیا تھا، لیکن مختصر 20 سے 25 منٹ میں اپنی بات کو پیش کرنے کی بتوفیق اللہ کوشش کروں گا. ہماری جو غیر ذمہ دارانہ حرکتیں چل رہی ہیں، جب سے موبائل آیا ہے ہر کوئی اپنے آپ کو آزاد محسوس کر رہا ہے. معصوم بچے کہہ رہے ہیں کہ ہمارے ابو کچھ نہیں کہتے، یہ کون ہے ہم کو کہنے والے. گھر کی خواتین یہ کہہ رہے ہیں ہمارے مردوں کو فکر نہیں، ان کو کیا فکر ہے، یہ کیوں ہم کو یہ کہہ رہے ہیں. کیا واقعی ہم آزاد ہیں؟ جیسی زندگی ہماری گزر رہی ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید پارہ نمبر 18 سورہ مؤمنون آیت نمبر 115 میں اللہ نے کہا افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم سوچ رہے ہو تمہیں دنیا میں یوں ہی بیکار پیدا کیا گئے، کھاؤ کھلو بتی بجھو اس لیے ہم آئے ہیں. وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، کہ بے شک تم کو ہماری طرف لوٹ کے آنا نہیں ہے. ارے بابا کیا لائے تھے، کیا لے کے جائیں گے، کیا لائے تھے. اسی لیے امام حسن بصری رحمہ اللہ نے کہا نا حضرت انسان سوچ، تو ایک ایسا بد نصیب تھا، دنیا میں تو جب آ رہا تھا تیرے آنکھ سے آنسو روا دوا تھے، اب اس حال میں دنیا سے چلنا کہ تو ہنس رہا ہو. کیسے ممکن ہے کوئی آدمی بیوی بچوں کو چھوڑ رہا ہے، پراپرٹی کو چھوڑ رہا ہے، دھن دولت کو چھوڑ رہا ہے، کوئی ہنستے ہوئے جائے گا؟ ہاں قرآن کہتا ہے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے اطمینان والی روح، ارجعی الی ربک، چل اپنے رب کی طرف، راضیۃ مرضیہ. ہم کو اور آپ کو رب کی رضا کے لیے جینا ہے. سیدنا سلیمان علیہ السلام بے تاج بادشاہ ہیں، رب سے دعا کرتے ہیں رب اوزعنی ان اشکر نعمتک التی انعمت علی وعلی والدی وان اعمل صالحا ترضا. میرے رب مجھے توفیق دے میں ایسے کام کر جاؤں جس سے تو راضی ہو جائے. ہم نے بہت خوش کیا بیوی بچوں کو، بہت خوش کیا اوروں کو، نہیں معلوم کہ زندگی کی گھڑیاں کب ختم ہو جائیں. اسی لیے میرے بھائیوں، ہم اور آپ آزاد نہیں ہیں، اور یہ موبائل کی دنیا نے بتا دیا کہ ہم اور آپ آن ریکارڈ ہے، آن سسٹم ہے.
جیسے کہ مسجد انڈر سی سی، شاپنگ مال انڈر سی سی، ایئرپورٹ انڈر سی سی، کالج انڈر سی سی. یہ انڈر سی سی کا کانسیپٹ ابھی آیا ہوا ہے. 5 سال ہو گئے ہوں گے، 10 سال ہو گئے. اس سے پہلے انڈر سی سی کا کانسیپٹ کہیں نہیں تھا. لیکن اللہ رب ذوالجلال والاکرام نے 1400 سال پہلے قرآن مجید پارہ نمبر 26 کے پہلے رکوع میں، پارہ نمبر 26 کے آخری رکوع میں سورۃ الذاریات کے اندر اللہ نے کہا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، ارے تمہارے اپنے جانوں میں، افلا تبصرون، کیا تم دیکھتے نہیں ہو؟ کسی اور کے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت نہیں. قرآن مجید پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل آیت نمبر 36 کے اندر اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے پڑ کر کے اپنی انرجی کو برباد مت کرو، اپنی توانائی کو صرف مت کرو، اپنی زندگی کے قیمتی لمحات کو برباد مت کرو. کیوں؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان السمع، بے شک کان، والبصر اور آنکھ، والفؤاد اور دل، کل اولئک کان عنہ مسئولا. اے حضرت انسان نہیں پوچھیں گے عبداللہ سے کہ عبداللہ کیا کیے ہو، عبد الرحمن سے نہیں پوچھا جائے گا. فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ إِنسٌ وَلَا جَانٌ. قرآن مجید پارہ نمبر 27 سورۃ الرحمن میں اللہ نے کہا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُسْأَلُ عَنْ ذَنْبِهِ، پس اس دن نہیں پوچھا جائے گا، یعنی قیامت والے دن کسی جن سے، ان سے، کہ میاں تم کیا کیے کیا نہیں کیے، نہیں پوچھا جائے. یعرف المجرمون بسیماہم، مجرم اپنے کرتوت سے، اپنی اداؤں سے پہچانے جائیں گے. میں اور آپ کچھ نہیں بولیں گے، لیکن میں اور آپ زندگی میں کیا دیکھے تھے، کیا سنے تھے، کیسے ہمارے اور آپ کے دل میں خیر اور شر کی باتیں آ رہی تھی. آج ہے نا موبائل جب سے آیا ہے، لوگ نماز کو تو ضائع کریں گے لیکن موبائل کی ٹائمنگ جائز ہے. لوگ قرآن مجید کی تلاوت کو تو چھوڑ دیں گے لیکن واٹس ایپ چیک کرنا کبھی نہیں بھولیں گے. کتنے آزاد ہو گئے نا، بچے آزاد ہو گئے نا، جو چاہے دیکھ رہے ہیں، جو چاہے بول رہے ہیں، جیسے چاہے سن رہے ہیں، جیسی چاہے مجلسوں میں بیٹھ رہے ہیں. ہم سوچ رہے ہیں کہ ہم آزاد پنچھی ہیں. نہیں، ہم آزاد نہیں ہیں. کبھی آپ نے حیدرآباد یا ممبئی وغیرہ کا سفر کیا ہوگا، میٹرو میں جب آپ سفر کرتے ہیں تو آپ کو ایک آواز سنائی دے گی، کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں. کرپیا کر کے ساودھان رہیے، آپ کیمرے کی نگاہ میں ہیں. ارے 10-15 منٹ کے یا آدھے گھنٹے کے سفر کے لیے ہم کو الرٹ کیا جا رہا ہے، جبکہ ہم ایک ایسے سفر پر جانے والے ہیں جس سفر پر جو گیا ہے آیا نہیں ہے، جس سفر کا ایک دن 50,000 برس کا. اس کے لیے ہم کو کتنا الرٹ رہنا ہے. اور جب سے موبائل 4G 5G آ گیا ہے، بہت آزاد، نوجوان پٹے اپنی جگہ پر آزاد، بچے اپنی جگہ پر آزاد، لڑکیاں اپنی جگہ پر آزاد. محبتیں ختم ہو گئی، اونچ نیچ، بھید بھاؤ، محبتوں کے بجائے نفرتیں. ارے پہلے ہوتا یہ تھا کہ بڈیاں گھر میں کچھ بناتی تھیں تو کہتے جابا بو کو دے کر آ، جابا فلاں گھر کو دے کر آ. اب تو یا شیخ اپنا دیکھ کا معاملہ ہو گیا. انسان سیلفسٹ ہو گیا ہے. آج حضرت انسان کو اتنا بھی شعور نہیں رہا جتنا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید پارہ نمبر 19 سورۃ النمل کے اندر اللہ نے کہا حَتَّى إِذَا أَتَوْا عَلَى وَادِ النَّمْلِ قَالَتْ نَمْلَةٌ يَا أَيُّهَا النَّمْلُ ادْخُلُوا مَسَاكِنَكُمْ لَا يَحْطِمَنَّكُمْ سُلَيْمَانُ وَجُنُودُهُ وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ. چھوٹی بے زبان مخلوق، چھوٹی سی مخلوق، رب کو اس کی ادا کتنی پسند آئی ہوگی. وہ چھوٹی سی مخلوق اپنے آپ کو الرٹ کرتی ہے، اپنی سوسائٹی کو الرٹ کرتی ہے، اپنے معاشرے کو بچاتی ہے.
کہتے یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم، اے چوٹیوں چلو چلو بلوں میں داخل ہو جاؤ، لا یحطمنکم سلیمان و جنودہ، دیکھو سلیمان اور اس کا لشکر تم کو رون نہ ڈالے، وہم لا یشعرون، ان کو شعور نہیں ہے۔ ہم نے کتنوں کو بچایا، کتنوں کو شرک کے دلدل سے بچایا، کتنوں کو کفر و ضلالت سے بچایا، ہم نے کتنوں کی فکر کی۔ ارے بابا باپ ہے، اولاد کی تربیت کی فکر نہیں ہے، صرف حسین خواب، کالج کالج کالج۔ اس کو یہ خبر نہیں ہے کہ بچہ کالج نہیں پڑھ رہا ہے، یہ بچہ کالنگ ایج میں پہنچ چکا ہے۔ آج نہیں دیکھ رہے جو حالات ہم کر رہے ہیں؟ اللہ کے بندوں، اسی لیے بہت سوچ سمجھ کر، پوری ریسپانسبلٹی کے ساتھ، ارریسپانسبلٹی نہیں، غیر ذمہ دارانہ حرکت نہیں، ذمہ داری کے ساتھ مجھے اور آپ کو جینا ہے۔ اسی کو اللہ نے کہا وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ، بیکار چیزوں کے پیچھے اپنی انرجی کو برباد مت کرو۔ إِنَّ السَّمْعَ، اب آ گئے نا بلوٹوتھ، اب آ گئے نا وائی فائی سسٹم، ابھی آ گئے نا پتہ نہیں کیا کیا سسٹم، بس ہے نا، کیا سن رہے؟ ٹھیک ہے بابا، تم دنیا والوں کو تو دھوکہ دے سکتے ہو، رب کو تو نہیں نا۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اور آپ کے اندر کتنے سسٹم لگا دیے، 2 آنکھ، 2 کان، ان آنکھوں سے میں اور آپ www.com میں جو دیکھ رہے ہیں، اچھا دیکھ رہے ہیں، برا دیکھ رہے ہیں، ٹھیک ہے، مما نہیں دیکھ رہے، ڈیڈی نہیں دیکھ رہے، بھائی نہیں دیکھ رہے، اور کوئی نہیں دیکھ رہا، رب تو دیکھ رہا ہے۔ وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، کلاس روم میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، تم جہاں کہیں بھی ہو، وہ رب تمہارے ساتھ ہے۔ وہ دیکھ رہے ہیں نا کہ اچھا دیکھ رہے ہیں، برا دیکھ رہے ہیں، کیا دیکھ رہے ہیں؟ یہ کل قیامت کے دن، 1 گھنٹہ پہلے، 1 دن پہلے، 1 ویک بیفور کیا دیکھے یاد نہیں، کل کیا دیکھے یاد نہیں، لیکن آن ریکارڈ ہوئے، جو کچھ دیکھا ہے۔ آنکھ بولے گی کل قیامت کے دن، کان بولیں گے، گانے سنے کہ قوالیاں سنے، غیبتیں سنے، اچھا سنے، برا سنے۔ یہ کان آج کتنے مزے لے لے کر کے سنتے ہیں نا، کتنی مزے لے لے کر کے دوسروں کی باتیں سنتے ہیں۔ یہ دونوں کان، 2 آنکھ، 1 دل ہے نا۔ آج انسان نفس کا پجاری بن گیا نا کہ کبھی دل میں آئے تو نماز پڑھ رہا ہے، کبھی دل میں آئے تو صدقہ خیرات۔ ارے مولانا اللہ ہدایت دیا، ہدایت یوں ہی ملے گی جب تک بچہ نہیں روتا، ماں دودھ نہیں پلاتی، یوں ہی ہدایت ملے گی؟ اللہ کے نبی ہادی، اس کے باوجود کہتے ہیں اللہم انی اسألک الہدی، اے اللہ میں تجھ سے ہدایت چاہتا ہوں۔ ابراہیم نمازی پھر بھی دعا کرتے ہیں ربنا رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، میرے رب مجھے نمازی بنا، میری ذریت کو نمازی بنا۔ ابراہیم مسلمان ہے، ابراہیم کی آل اولاد مسلمان ہے، پھر بھی کہتے ربنا وجعلنا مسلمین لک ومن ذریتنا امتا مسلمتا لک، ہمارے رب ہم کو مسلمان بنا، ہماری ذریت کو امت مسلمہ بنا۔ کبھی ہم نے اپنے بچوں کو پیغام دیا جیسے ابراہیم علیہ السلام اس دور میں رب اجعل ھذا البلد آمنا، میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، وجنبنی وبنی ان نعبد الاصنام، مجھے اور میری اولاد کو بتوں کی پرستش سے بچا۔ کتنے بت اس وقت تھے، کتنے بت آج ہیں؟ ہاں کتنے بت آج ہیں؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، ورنہ میں 1 گھنٹہ سوچ کر کے آیا تھا کہ کچھ آپ کو یہ کراؤں گا۔ سوچئے میرے بھائی، علامہ اقبال نے کہا نا ابھی ہے بت جماعت کی آستینوں میں، ابھی ہے بت جماعت کی آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازاں لا الہ الا اللہ۔ آج موبائل ایک بت ہے، خواہشات ایک بت، کئی چیزیں۔ اللہ رحم فرمائے، اللہ توفیق کلی عطا فرمائے میرے بھائی۔ ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اور پوتوں کو نصیحت کیا کر رہے ہیں؟
وہ وصّا بِهَا ابراہیم بنی و یعقوب، اور وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق اور پوتے یعقوب کو، یا بنی ان اللہ اصطفیٰ لکم الدین، او میرے بچوں اللہ نے تمہیں خاص دین کے لیے چن لیا ہے۔ کہ ہم اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کرنا ہے کہ اللہ کا کرم ہے کہ ہم بھی تو خاص دین والے ہیں، ہم دین حنیف کے پیروکار ہیں، کیا میری اور آپ کی یہ کوشش نہیں ہونا چاہیے؟ ورنہ دیکھو خوشبو جیسی بدبو کوئی ہمارے اور آپ کے معاشرے میں پیدا نہ ہو جائے۔ ابھی نکلی نا ایک لیڈی، ہاں ابھی ایک ہمارے کرناٹک کے ایم ایل اے نے کیا کہا، استغفر اللہ استغفر اللہ، بچائے اللہ، اور یہ فتنوں کا دور چل رہا ہے۔ ایسے وقت میں اپنے بچوں کو دین، اپنے بچوں کو عقیدہ، اپنے بچوں کو اسلامی تہذیب اور اپنے بچوں کو ایک ریسپانسبلٹی، بیٹا ماں نہیں دیکھ رہی، فلاں نہیں دیکھ رہے، سوچو 1400 سال پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حضرت ابو ذر غفاری آتے ہیں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتے ہیں اوصینی یا رسول اللہ، اے اللہ کے نبی مجھ کو کچھ وصیت کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہتے ہیں؟ اتق اللہ یا ابا ذر حیثما کنت، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو۔ بتاؤں اس وقت حالات بد سے بدتر تھے یا آج؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں، کبھی کسی باپ نے اپنے کالج پڑھنے والی بچی کو یہ نصیحت کیا، بیٹا میں نہیں دیکھ رہا ہوں اللہ دیکھ رہا ہے؟ کبھی بھائی نے اپنی بہن کو نصیحت کیا؟ کبھی ماں نے اپنی بیٹے کو نصیحت کیا؟ اور اللہ کے نبی 1400 سال پہلے 3 جامع باتیں، اتق اللہ یا ابا ذر، اے ابو ذر جہاں کہیں بھی رہو اللہ سے ڈرو، اور اللہ کے نبی کہہ رہے وہ خالق الناس بحسن خلق، اے ابو ذر مخلوق کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو، جس معاشرے میں جیتے ہو کیریکٹر کے ساتھ، اخلاق کے ساتھ، ریسپیکٹ انداز سے، اور جب بھی تم سے کوئی غلطی ہو جائے فوراً اچھے کام کر لو۔ ہم آزاد نہیں ہیں میرے بھائی، نہ بولنے میں، نہ سننے میں، نہ سوچنے میں، کچھ نہیں۔ قرآن مجید پارہ نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ قاف کے اندر، ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، انسان جو بھی لفظ اپنی زبان سے ادا کرتا ہے سوچنا چاہیے اس کی ادھر زبان کھل گئی، الا لدیہ رقیب عتید، ہمارا فرشتہ اس کے بازو گھات میں بیٹھ کر اس کی باتوں کو نوٹ کر رہا ہے۔ لیفٹ اینڈ رائٹ دو فرشتے ہیں اس کے۔ آج انسان کیسے کما رہا ہے پیسے؟ حلال ہے، حرام ہے، صحیح ہے، غلط ہے، کچھ نہیں ہے نا؟ کتنے لوگ ہیں جو جوا کھیل رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو موبائل کی دنیا سے لاکھوں روپیہ کما رہے ہیں، کتنے لوگ ہیں جو راتوں رات مالدار بننے کی چکر میں پھنسے ہوئے ہیں۔ اللہ ہدایت دے اس ظالمہ کو جس نے کئی خاندانوں کو برباد کیا، زندگی سے کھلواڑ کیا، اللہ ہدایت دے، اللہ توفیق دے۔ اللہ تبارک و تعالی، ٹھیک ہے انسان کو دھوکہ دے سکتا ہے، رب کو بھی دھوکہ دے سکتا ہے۔ قرآن مجید پارہ نمبر 23 سورہ یاسین میں اللہ نے کہا الیوم، آج کے دن ہماری عدالت میں، نختم علی افواہہم، ہم تمہارے منہ پہ مہر لگا دیں گے، تمہاری زبان کو لاک اپ کر دیں گے۔ بہت سارے لوگ ارے چھوڑو مولانا، ارے ان مولویوں کی بات اگر سنیں گے تھوڑی ہم زندگی گزار پائیں گے، ارے بابا جی آئے ہیں تو کچھ کرنا چاہیے، یہ ہے نا نظریہ، ایسی باتیں سنتے ہیں نا معاشرے میں۔ اللہ تبارک و تعالی کہتے ہیں الیوم نختم علی، آج کے دن ہماری عدالت میں تمہارے منہ کو لاک اپ کر دیں گے۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے کہا کہ کیوں انسان کی زبان، سارے اعضاء چھوڑ کر زبان کو لاک اپ کیا جائے گا؟ اس لیے کہ اس دن بھی مشرکین یہ کہیں گے واللہ ربنا ما کننا مشرکین، ہمارے رب ہم تیری قسم کھا کر کہتے ہیں ہم مشرک نہیں تھے، جھوٹے دعوے داری کریں گے۔
اس سے پہلے اللہ نے آگاہ کیا وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. جن ہاتھوں سے تم موبائل چلا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم www.com میں جا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم ریموٹ چلا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم بینک چلا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم کار چلا رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم حلال حرام کی تمیز کیے بغیر پیسے جمع کر رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم ATM کے ذریعے پیسے ڈرا کر رہے ہو، جن ہاتھوں سے تم جو بھی کچھ کر رہے ہو، وَتُكَلِّمُنَا أَيْدِيهِمْ، ہاتھ تمہارے ہوں گے، عدالت ہماری ہوں گی، اور تمہارے ہاتھ ہم سے بات کریں گے. ہاتھ بات کریں گے. بابا کیا ہے ان ہاتھوں میں، کیا طاقت ہے؟ لیکن یہ ہاتھ ریکارڈ کر رہے ہیں میری اور آپ کی زندگی کا ڈاٹا. وَتَشْهَدُ أَرْجُلُهُمْ، اور تمہارے پیر گواہی دیں گے. ان پیروں سے چل کر کے کہاں کہاں گئے تھے؟ کتنے ہو گئے؟ انسان ایک ہے، اس کے خلاف شہادتیں 2 آنکھ 2 کان 1 دل 2 ہاتھ 2 پیر 9 ہو گئے، پھر زبان 10. اللہ اکبر. پھر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، 2 بزرگ فرشتے ڈے اینڈ نائٹ. بیوی بازو ہے پھر بھی دور ہے، باپ گھر میں ہے پھر بھی دور ہے، اولاد گھر میں ہے پھر بھی دور ہے، پریوار والے گھر میں پھر بھی دور ہیں. یہ نیٹ ورک فیل ہو سکتا ہے لیکن رب کا سسٹم کبھی فیل نہیں ہو سکتا. کرامن کاتبین، 2 بزرگ فرشتے، چاہے گھر کی 4 دیواری میں ہو، فرینڈ سرکل میں ہو. آج کل معصوم بچے ہیں نا، ٹک 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 ہے نا، ارے ان بدبختوں کو پتا نہیں ہے. استغفر اللہ استغفر اللہ. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں 2 فرشتے ڈے اینڈ نائٹ کہاں بھی ہو. اسی کو علامہ اقبال نے کتنے پیارے انداز سے کہا، پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو؟ نماز چھوڑ کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ جھوٹ بول کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ مکر و فریب کر کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ دل آزاری والی باتیں کر کے کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ نفرتوں کے بیج بو کر کس کو دھوکہ دے رہا ہے؟ سامنے والے کو تو مس گائیڈ کر سکتا ہے، رب کو نہیں. پتا نہیں ہے نام کیا ہے اس کا، خدا فریبی کہ خود فریبی. وہ اللہ کو دھوکہ دے رہا ہے یا اپنے آپ کو دھوکہ دے رہا ہے؟ عمل سے فارغ ہوا مسلمان بنا کے تقدیر کا بہانہ. ورنہ آج مسلمانوں کی جو درگت بنی ہے، کیوں بنی ہے؟ یہ زمین کسی کے باپ کی ہے؟ قرآن مجید پارہ نمبر 17 میں اللہ تعالیٰ نے سورہ انبیاء کے آخری رکوع میں اللہ نے کہا وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ مِن بَعْدِ الذِّكْرِ أَنَّ الْأَرْضَ يَرِثُهَا عِبَادِيَ الصَّالِحُونَ. اور البتہ تحقیق کہ ہم نے پہلی آسمانی کتاب زبور کے اندر وَمِن بَعْدِ الذِّكْرِ اور اس کے بعد والے ذکر کے اندر یہ ہمارا اسٹیٹمنٹ موجود ہے، یہ ہمارا قانون موجود ہے. ان الارض یرثها، بے شک اس زمین کے ٹھیکیدار، اس زمین کے پٹے دار، اس زمین کے ورثہ دار، اس زمین کے حقدار عبادی الصالحون، میرے صالح بندے. بابا صلاحیت بہت بنا لیا، بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا، انجینئر بنا دیا، بلڈر بنا دیا، ڈیولپر بنا دیا، دھن دولت کے مالک ہو گئے، کار بنگلے آ گئے، سب کچھ ہو گیا. رب کو صلاحیت کی ضرورت نہیں، صالحیت کی ضرورت ہے. صالحیت کی ضرورت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسلمان ہے، مسلمانوں کے قائد ہیں، امام ہیں، نبی آخر الزماں ہے، سید اولد آدم ہے. انا سید اولد آدم، میں اولاد آدم کا سردار ہوں. اتنی بڑی شخصیت. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دعا کرتے؟ اللہم حفظنی بالاسلام قائما، اللہ میں جہاں کہیں بھی کھڑا رہوں اسلام کے ساتھ کھڑا رہوں. واحفظنی بالاسلام قاعدا، اللہ جہاں بھی میں بیٹھا رہوں اسلام کی حالت میں بیٹھا رہوں. واحفظنی بالاسلام راقدا، اللہ میں جہاں لیٹا رہوں اسلام کی حالت میں لیٹا رہوں.
پیارے نبی مسلمان نہیں تھے، پھر بھی دعا کر رہے ہیں۔ اللہ کے نبی نے کبھی شرک کیا؟ اللہ کے نبی نے شرک کیا؟ اور ہم اہل حدیث شرک کرتے نہیں کرتے؟ ارے بولو، اہل حدیث شرک کرتے ہیں؟ ہم تو بولیں گے بابا اہل حدیث شرک نہیں کرتے۔ پوچھو، قرآن مجید پارہ نمبر 21 سورہ روم میں اللہ نے کہا اقیموا الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، لوگوں نماز قائم کرو، مشرکوں میں سے مت ہو جاؤ۔ پیارے نبی نے نہ زمانے جاہلیت میں کبھی کوئی شرکیہ کام کیا، نہ اسلام میں آنے کے بعد تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اس کے باوجود نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم تاج نبوت سے سرفراز ہونے کے بعد، نبی بننے کے بعد، اللہ کے نبی کہتے اللہ اللہ ربی لا اشرک بی شیئا، اللہ اللہ میرے رب میری ذات سے کوئی شرک نہ ہونے پائے۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہم انی اعوذ بک ان اشرک بی شیئا۔ اور آج ہمارے معاشرے کا حال کیا ہے؟ ہم اہل حدیثوں کے گھرانوں کا حال کیا ہے میرے بھائی؟ تفصیل کا وقت نہیں ہے، بس میں آپ کو یہی پیغام دینا چاہتا ہوں، ہم غیر ذمہ دار نہیں بلکہ ایک ذمہ دارانہ حیثیت سے، ٹھیک ہے ہم نے زبان نہیں کھولا، ٹھیک ہے ہم ہاتھ نہیں چلائے، ٹھیک ہے ہم کچھ بولے نہیں، ہم پیر سے کہیں چل کے بھی نہیں گئے، ارے ہم اس رب کے انڈر میں ہیں جس رب نے یہ کہا یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے۔ اشارہ ہے نا، بہت سارے لوگ کہتے ہیں اشارے میں بھی کام چلا لیتے ہیں۔ یعلم خائنۃ الاعین، اللہ تمہارے آنکھوں کی خیانت کو جانتا ہے، وتخفی الصدور، تمہارے سینوں میں شر ہے یا خیر ہے رب کو پتا ہے۔ سوچو، وہ رب جو میرے اور آپ کے اشارے اور کنایات سے واقف ہے، وہ رب میرے اور آپ کے سینوں کے بھیج سے واقف ہے، کیا میرے اور آپ کے طرز عمل سے، طرز زندگی سے، حرکات اور سکنات سے، چال اور چلن سے، کھان پان سے، میرے اور آپ کے اٹھک اور بیٹھک سے کیا رب واقف نہیں ہے؟ اسی لیے اللہ کے بندوں میں یہی پیغام دینے آیا ہوں کہ ہم کو اور آپ کو غیر ذمہ دارانہ نہیں بلکہ ذمہ دارانہ زندگی گزارنے کی کوشش ہونی چاہیے۔ اللہ مجھے کہنے سے زیادہ، آپ کو سننے زیادہ، اللہ ہم سب کو حسن عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالی ہماری اس بیٹھک کو قبول فرمائے، اور جن بزرگوں نے، نوجوانوں نے یہ پروگرام منعقد کر کے ہم سب کو جمع کیا ہے، اللہ ان کی خدمات جلیلہ کو قبول فرمائے، دارین دنیا اور آخرت کی سعادتوں، رحمتوں، نعمتوں، راحتوں سے اللہ مالا مال فرمائے۔ اللہ ہمارے بیماروں کو شفا دے، صحت دے، جو دوائیں دی جا رہی اس کے اندر اثر عطا فرمائے، اور جو کچھ بزرگ یہاں سے دنیا سے رخصت ہو چکے اللہ ان سب کی بال بال مغفرت فرمائے، کروٹ کروٹ جنت نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان فتنوں کے دور میں ہم سب کو اسلام خالص اور توحید خالص پر زندگی گزارنے کے مواقع اللہ نصیب فرمائے، بالخصوص ہماری نئی نسل کو اسلامی تعلیمات کے سانچے میں ڈھلنے کے اللہ توفیق کلی عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔